الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 187۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کی آخری آیات مبارکہ اور کل والی ہی گفتگو کا آج تتمہ یا اس کے متعلق ہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک یہود کی تھوڑی سی بات کہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا تم نے اقرار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب تورات اور انجیل تمہیں دی ہے اس کی باتیں، اس کے احکامات، اس کے نواہی قوم کو، امت کو اور لوگوں کو تم نے بتانے ہیں، اور اس علم کے معاملے کے اندر کسی قسم کا بخل اور کسی قسم کی ٹھگی اور بے ایمانی اور اپنی خواہشات کو درمیان کے اندر نہیں لانا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات تمہارے دل کو اچھی نہ لگے وہ تو تم لوگوں کو نہ بتاؤ، یا ایسے احکامات جن پر تم ذاتی طور پر عمل نہیں کرتے ان احکامات کے بارے میں لوگوں کو بھی مطلع نہ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی کتاب تو اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو نعمت اللہ نے تمہارے دامن کے اندر ڈالی ہے، اس نعمت میں تم پوری کائنات کے انسانوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے انسانوں کو، سب کو اس کے اندر شامل کرو کہ یہ اللہ کا حکم آیا ہے، اور اللہ ہم سے اس طریقے کی زندگی کا مطالبہ کرتے ہیں
اور یہ اعمال ہمارے درجات کی بلندی کا، اللہ کے ہاں تقرب کا اور جنت حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اور یہ باتیں اللہ نے اسے منع فرمایا ہے، ان سے بعد رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال کرنے والا جنت سے دور اور جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے تو یہود کو یہ حکم دیا تھا۔ اور پھر ایک اور بات بھی انہیں کہی کہ دیکھو، کسی مالی فائدے کی خاطر، کسی دنیاوی منصب کی خاطر یا کسی بڑے آدمی کے دلجوئی کی خاطر اللہ کی بات کا، اللہ کے حکم کا مفہوم اور معنی نہیں بدل دینا، یا پیسے لے کر کسی مالی منفعت کے باعث اللہ کے کسی حکم کو، اس کے فیصلے کو بدل نہیں دینا، اور خواہ اس فیصلے کے اندر، اس فتویٰ کے اندر، اس معاملے کو حل کرنے کے اندر تمہیں کچھ مالی فائدہ بھی ہو رہا ہو۔ اور پھر اللہ نے ایک لفظ یہاں یہ بات کہی کہ ثمنا قلیلا، کہ تم اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو اور شریعت کی پابندیوں کو بڑی ادنا قیمت پر بیچتے ہو۔ تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ڈھیر سارا پیسہ ملے تو اللہ کے احکامات کو اور اس کی نشانیوں کو اور شریعت کو بیچا جا سکتا ہے؟ بات یہ نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دین کی باتیں، خواہ اس کے بدل میں پوری اس دنیا کی بادشاہت اور اس دنیا کے سارے خزانے تمہارے قدموں کے اندر ڈال دیے جائیں، تب بھی اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ثمن قلیل ہی رہے گا، یہ معاوضہ تھوڑا ہی گنا جائے گا کہ تمہاری زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور یہ مال، یہ جائیداد اور بادشاہت اور حکومت اور اقتدار درا رہ جائے گا، اور پھر تم کیا کرو گے؟ دنیا کا مال تو دنیا میں رہ جائے گا، اور تم خالی ہاتھ قبر کے اندر چلے جاؤ گے، اور پھر ایک وقت مقررہ پر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جاؤ گے۔ تو کیا جو دنیا کے اندر تم نے مال کمایا اور جو اقتدار اور غلبہ اور حکومت تمہیں اس دنیاوی زندگی کے اندر حاصل تھی، آج حشر کے میدان کے اندر اللہ کی بارگاہ کے سامنے تمہیں اس کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، تمہاری مال و دولت، اقتدار، غلبہ، حکمرانی بہت بڑا خزانہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے۔ ہاں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں اچھا بدل دیا جائے گا، اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے تو اللہ نے پہلے ہی پچھلی آیات کے اندر بھی بتا دیا کہ کامیابی اس آدمی کی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی طرف نہ گیا، وہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے۔ وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔
اور اللہ نے کہا کہ یہ کاروبار، یہ سودا اور یہ سوچ انتہائی گھٹیا اور پلید ہے، اس کا کبھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے، جیسا کہ ہم یہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ تمام تر آسمانی کتابوں کا نچوڑ، سارے انبیاء کرام کی تعلیمات کا نچوڑ جو ہے وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شکل کے اندر امت مسلمہ کو دے دیا گیا۔ اب کیا امت مسلمہ اللہ کی آیات کو نہیں چھپاتی؟ اللہ کے احکامات کو نہیں بدلتے؟ کیا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کرتے؟ اور اللہ کے حلال کیے ہوئے کو اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے کیا اسے حرام قرار نہیں دیتے؟ آج کیا ہمارا مذہبی طبقہ حکمرانوں کی ریشہ دوانی اور ان کا دم چھلا نہیں بنا ہوا؟ ان کی مرضی کے اور ان کی خواہشات کے مطابق فتوے نہیں جاری کرتے؟ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو تو جس طرح کا چاہے تم فتویٰ لے سکتے ہو، جس طرح کی بات تم چاہو دین کا حصہ بن سکتی ہے، اور پیسے خرچ کرو، جو بات ناپسند ہے ایسے ایسے جبے اور دستار والے لوگ مل جائیں گے کہ اس بات کا معنی اور مفہوم کتنا ہی سیدھا اور سادہ کیوں نہ ہو بدل کے رکھ دیں گے۔ اور جس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کا انجام کیا، خنزیر اور بندر بنایا، در در کی ٹھوکریں کھلوائیں، اور ہر طرح کی ذلت اور مسکنت ان کے دامن کے اندر ڈال دی گئی۔ آج اگر امت مسلمہ رسوا ہے، آج اگر امت مسلمہ پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا اور دقتوں کا سامنا کر رہی ہے، تو اپنے گریبان کے اندر اسے جھانکنا ہوگا کہ اللہ کی بات، آج واضح الفاظ اللہ کے احکامات بدل دیے جاتے، اللہ کی بات کو اس حقیقی معنی کی بجائے کوئی اور معنی پہنا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کے اسوہ حسنہ کی مختلف تعبیلیں کی جاتی، کبھی اپنے بزرگوں کو آگے لانے کے لیے، کبھی اپنے اماموں کی تقدیس اور پاپائیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور کبھی ایک خاص ڈگر پر چلتے ہوئے خاص نظریات اور خاص خیالات اور خاص افکار اپنائے جاتے ہیں، اور یہ سب جہنمیوں والا عمل ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسرائیل کے ساتھ برتاؤ کیا، آج وہی برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ مسلمان اپنی زبان سے اسلام کا نام لیتا ہے، اور انہی کے بارے میں تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ کے اندر یہ بات فرمائی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تمہاری زبان اور تمہارا دل اگر یکسانیت کا شکار نہیں ہے، تمہاری زبان اور تمہارے اعمال کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، آج امت مسلمہ کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہوگا۔ آج یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے احکامات جو ہم تک پہنچے ہیں، کیا ہم صحیح طریقے سے بالکل جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے؟ آج ہمارا مذہبی طبقہ قرآن کی بے شمار آیات کو، اس کے بے شمار احکامات کو اور ان گنت احادیث کو بیان نہیں کرتا کہ اس کے مسلک کے خلاف ہے۔ کہ یہی اسلام ہے؟ کیا اللہ